السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک کہانی، کفن پوش مردے۔ راشد اور طاہر میں گہری دوستی تھی اور دونوں ہی اسکول میں اکٹھا پڑھتے تھے، لیکن طاہر کا گھر گاؤں میں تھا اور وہ صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے 8ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد حیدرآباد کے ہائی اسکول میں داخل ہوا تھا۔ یہاں وہ اپنے خالو کے گھر رہتا تھا، جس کا شہر میں جنرل اسٹور تھا۔ اس وقت راشد اور طاہر 10ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ ہفتے کے روز طاہر اسکول آیا تو خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے انچارج کلاس کو چھٹی کی درخواست دی تو راشد کو حیرت ہوئی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ راشد نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں آج اپنے گاؤں جا رہا ہوں، کل اتوار کی چھٹی ہے، میں نے پیر اور منگل کی بھی چھٹی لی ہے، اس نے جواب دیا۔ او ہو، کیا گاؤں میں کوئی بہت ضروری کام پڑ گیا ہے تمہیں؟ راشد نے چونک کر پوچھا۔ کام نہیں، گاؤں سے خط آیا ہے، امی آج کل بہت بیمار ہیں، خط میں مجھے جلدی آنے کی تاکید کی ہے، طاہر نے بتایا۔ راشد کو اس کی ماں کی بیماری کا سن کے بہت دکھ ہوا۔ اس نے طاہر سے کہا، کل اتوار کی چھٹی ہے نا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری ماں کی عیادت بھی کروں گا اور تمہارا گاؤں بھی دیکھ لوں گا۔ کیا تم مجھے ساتھ لے چلو گے؟ کیوں نہیں، شام 4 بجے کی گاڑی سے چلیں گے، تم چھٹی کے بعد تیاری کر کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جانا، طاہر بولا۔ بہتر، میں آ جاؤں گا، تم میرا ٹکٹ لے لینا، راشد نے تاکید کی۔ نہیں، تم اسٹیشن پہنچو گے تو ٹکٹ لیں گے، کیا پتہ تم دیر سے پہنچو اور گاڑی چل پڑے، اس طرح ٹکٹ ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، گاڑی 4 بجے چلتی ہے تو میں 3:30 بجے تک اسٹیشن پہنچ جاؤں گا، راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسکول میں چھٹی ہوئی تو راشد گھر پہنچا۔ اس نے اپنے والدین کو طاہر کی ماں کی بیماری کا بتایا اور اس کے ساتھ گاؤں جانے کی اجازت مانگی۔ انہیں طاہر اور راشد کی گہری دوستی کا علم تھا، اس لیے انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور راشد سفر کی تیاری کرنے لگا۔ پھر 3 بجے وہ گھر سے رخصت ہوا اور اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ جب وہ اسٹیشن پہنچا تو 3:30 بج رہے تھے۔ طاہر اسٹیشن کے داخلی دروازے پہ اس کا منتظر تھا۔ پھر انہوں نے میرپور تھلوں کے ٹکٹ خریدے اور پلیٹ فارم پہ آ کے گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ گاڑی آئی تو وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ گاڑی میں رش تھا اور کوئی سیٹ خالی نہ تھی، اس لیے روہڑی تک انہیں کھڑے ہو کے سفر کرنا پڑا۔ روہڑی پہنچ کر چند مسافر اترے تو انہیں بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ سفر بخیریت تمام ہوا اور گاڑی رات کے 11 بجے میرپور کے اسٹیشن پہ پہنچی۔ وہ ٹرین سے اتر کر اسٹیشن سے باہر آئے اور مین روڈ پہ چل پڑے۔ اس وقت گاؤں کی طرف جانے والی کوئی سواری دستیاب نہیں تھی۔ شہر سے باہر 1 میل کے فاصلے پہ نہر تھی۔ نہر کے پار طاہر کے گاؤں کو جانے والی کچی سڑک تھی۔ وہ نہر کا پل عبور کر کے وہاں پہنچے اور پھر مغرب کی سمت میں کچی سڑک پہ چلنے لگے۔ وہاں سے طاہر کا گاؤں تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن ابھی انہوں نے 1 ہی میل طے کیا تھا کہ بائیں جانب سے اچانک ہی عجیب و غریب پراسرار آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں آوازیں سنتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ انہوں نے آوازوں کی سمت دیکھا تو اس طرف ایک قبرستان پھیلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں رو رہی ہوں۔ خوف سے راشد کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ طاہر بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ طاہر، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ راشد نے خوف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ شاید کسی مردے کی رشتہ دار عورتیں بیان کر رہی ہیں، طاہر نے خوف زدہ لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال دیکھ کر صحیح پتہ چلے گا، تم جاؤ اور پتہ کرو، راشد نے چونکتے ہوئے کہا۔ خدا نہ خواستہ کہیں تمہاری بیمار ماں کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ راشد کی بات سن کے طاہر ایک دم پریشان ہو گیا۔ طاہر کو فکر ہوئی کہ ہو سکتا ہے راشد کا خدشہ درست ثابت ہو۔ چنانچہ وہ سڑک سے اتر کے دوسری جانب واقع قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ دن کے وقت کئی بار یہاں سے گزرا کرتا تھا، لیکن کبھی قبرستان کے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی بار وہ قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں دور تک چھوٹی بڑی اور اونچی نیچی قبریں دکھائی دے رہی تھیں۔ قبرستان میں اکثر جگہوں پہ گھنی جھاڑیاں اور درختوں کے جھنڈ تھے۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں بائیں جانب واقع درختوں کے ایک جھنڈ سے بلند ہو رہی تھیں۔ طاہر نے ان آوازوں کی سمت کا تعین کیا اور جھنڈ کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ اونچی نیچی قبروں کے درمیان چلتا ہوا درختوں کے اس جھنڈ کی دوسری جانب پہنچا، لیکن اس طرف کا منظر دیکھ کے خوف کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے،
کیونکہ وہاں ایک قبر کے گرد چند کفن پوش مردے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر طاہر کا دل دھک سے رہ گیا اور دہشت کے مارے اس پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ چاندنی میں ان مردوں کے کفن سے نکلتے ہوئے چہرے اتنے خوفناک تھے کہ خدا کی پناہ اور مردہ ڈھانچے تھے۔ ان کے بدن گوشت پوش سے محروم محض ہڈیوں کے پنجر تھے۔ آنکھوں کی جگہ تاریک گھڑے دکھائی دے رہے تھے اور ہونٹوں سے محروم منہ کے سوراخ میں لمبے لمبے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ خوف کی شدت سے طاہر کا حلق خشک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن دہشت سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ کفن پوش مردے جس قبر کے پاس کھڑے تھے وہ شاید تازہ بنائی گئی تھی کیونکہ اس کی مٹی نرم اور گیلی دکھائی دے رہی تھی۔ رونے کی آوازیں انہیں مردوں کی تھیں۔ وہ بین کر کے رو رہے تھے جیسے اس قبر میں ان کا کوئی بہت ہی عزیز دفن ہو۔ طاہر خوف کے مارے اپنی جگہ ساخت کھڑا سوچ رہا تھا اسے فوراً وہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے یا راشد کو پکارنا چاہیے، مگر اسی لمحے ایک مردے کا چہرہ اس کی طرف گھوم گیا۔ اس نے اپنی طرف متوجہ دیکھ کے طاہر سہمے کے بھی اوسان خطا ہونے لگے رہے سہے۔ ارے تم کون ہو؟ اس مردے نے طاہر کو دیکھ کے پوچھا۔ میں طاہر ہوں، 10ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ طاہر خوف سے ہکلایا۔ بکو مت، کیا یہ کوئی اسکول ہے جہاں تم پڑھنے آئے ہو؟ اس مردے نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ طالب علم صاحب، یہاں کیا جھک مارنے آئے ہو؟ دوسرے مردے نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، طاہر کے منہ سے بامشکل نکلا۔ تو پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ پہلے مردے نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نانا جی کو قبرستان پر قبر پہ فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ طاہر کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ اس کی زبان خوف سے خشک ہو گئی تھی۔ ایک مردے نے پوچھا، اچھا، یہاں کیا تمہیں حلوائی کی دکان نظر آئی ہے جو نانا جی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے چلے آئے ہو؟ تمہارے نانا کی قبر کون سی ہے؟ پہلے مردے نے سوال کیا۔ یہ، طاہر نے لرزتی آواز میں کہا اور قریب کی ایک قبر کی طرف اشارہ کیا۔ تو کیا تم نے فاتحہ پڑھ لی ہے یا ابھی پڑھنی ہے؟ اس مردے نے پوچھا۔ طاہر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اب پڑھوں گا۔ ایک مردے نے ہنس کر کہا، لو، اب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب تو ہم پڑھیں گے تمہاری فاتحہ میرے لال۔ میں سمجھا نہیں، طاہر سہم کے بولا۔ ادھر میرے قریب آؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، پہلے مردے نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ طاہر بوکھلا کے بولا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ طاہر کو پیچھے ہٹتا دیکھ کے وہ مردہ ایک دم غرایا۔ خبردار، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ہم ہاتھ آئے شکار کو کبھی واپس نہیں جانے دیتے۔ نہیں، طاہر خوف سے چلایا۔ بکو مت، اس مردے نے اسے ڈانٹا۔ اگر تم ہمارے قریب نہ آئے تو پتہ ہے ہم کیا کریں گے؟ میں بتاتا ہوں، دوسرے مردے نے تیزی سے کہا۔ ہم تمہیں زبردستی پکڑ کے تمہارا خون پی جائیں گے۔ اور کیا؟ ایک مردے نے لقمہ دیا۔ ہماری خوراک ہی خون ہے۔ یہاں جو بھی لاش دفنائی جاتی ہے ہم اس کے رگوں سے جمع ہوا خون تک چاٹ کر جاتے ہیں۔ تم تو پھر بھی زندہ انسان ہو، تمہارا گرم گرم تازہ خون بہت لذیذ ہوگا، ایک لمبے قد والا مردہ بولا، اور جب تم مر جاؤ گے تو تم بھی ہماری طرح مردے بن جاؤ گے اور نئے مرنے والے کا خون پیا کرو گے۔ اس کی یہ بات سن کر طاہر کو نہ جانے کیوں غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، لا حول ولا قوت، کیا میں کوئی تمہاری طرح آدم خور تو نہیں ہوں؟ اس کی بات سن کے لمبے مردے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پکڑو اسے، ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ لمبے مردے کا حکم سن کے تمام مردے حرکت میں آ کے طاہر کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کے طاہر دہشت زدہ ہو گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ پلٹ کے واپس دوڑنے لگا۔ اسے بھاگتا دیکھ کے وہ کفن پوش مردے بھی شور مچاتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ راستے میں قبریں حائل تھیں۔ طاہر چیختا ہوا قبرستان کے دروازے کی طرف دوڑ رہا تھا اور کفن پوش مردے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مردے شور مچا رہے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے طاہر کا دل دہل رہا تھا اور بدحواس ہو کے اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ دفعتاً اس کا پاؤں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے سوراخ سے ٹکرایا اور وہ چیختا ہوا منہ کے بل زمین پہ آ گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شور مچاتے کفن پوش مردے اس کے سر پہ آ پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی طاہر کے گرد گھیرا ڈالا اور خوشی سے ناچنے لگے۔ آہا، گرم خون، مزیدار خون، اف، کتنا مزہ آئے گا اس کا تازہ خون پینے میں، مردے ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ طاہر ٹوٹی ہوئی قبر پہ لیٹا دہشت سے آنکھیں پھاڑے ان مردوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے زیادہ خوش
معلوم ہو رہے تھے جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ ان کی باتیں سن کے طاہر کا خوف کی شدت سے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ ایک دم چلایا، تم میرا خون نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ کیا تمہاری رگوں میں خون نہیں ہے؟ ایک مردے نے ہنس کر کہا۔ میرا خون میٹھا نہیں ہے، طاہر بولا، بہت کڑوا بدبودار ہے، ایک قطرہ بھی چکھو گے تو مر جاؤ گے۔ بہت زہریلا خون ہے میرا، بکو مت، لمبے قد والے مردے نے اسے ڈانٹا۔ کل کے چھوکرے ہو گئے، میں چکر دیتے ہو؟ ہم خون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم تو ضرور پئیں گے تمہارا خون، چاہے جتنا بھی کڑوا ہو۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، طاہر چلایا۔ کیوں؟ کیا تمہارے باپ کا قبرستان ہے؟ دراز قد مردہ غرایا۔ دیکھو مجھے جانے دو ورنہ، طاہر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا تھا۔ ورنہ تم کیا کر لو گے لڑکے؟ ایک مردے نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ورنہ میں خوف سے ہی مر جاؤں گا، اور طاہر کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ جلدی بکو، ہمیں بھوک لگی ہے، لمبے قد مردے نے ڈانٹ کر کہا۔ اور میری رگوں میں خون جم جائے گا اور تم بھوکے رہ جاؤ گے، طاہر بولا۔ یہ سن کے تمام مردے ہنسنے لگے، جیسے طاہر نے انہیں دھمکی دینے کے بجائے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ راشد گاؤں جانے والے راستے پہ کھڑا طاہر کا انتظار کر رہا تو کچھ دیر بعد اسے طاہر کی چیخ سنائی دی تو وہ یہ سوچ کے مسکرانے لگا طاہر مذاق کر رہا ہے، شاید اسے ڈرانے کے لیے چیخ رہا ہے۔ لیکن جب طاہر کو گئے ہوئے کافی وقت گزر گیا اور وہ واپس نہ آیا تو راشد فکر مند ہو کے قبرستان کی طرف چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا یقیناً طاہر کسی مصیبت کا شکار ہو چکا ہے، اور چیخیں مذاقتاً نہیں تھیں، اس کے علاوہ قبرستان سے آنے والی عورتوں کی رونے کی آوازیں بھی اب نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہی کچھ سوچتا ہوا وہ قبرستان کی طرف بڑھتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ قبرستان میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے خوف سے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سامنے ایک قبر کے گرد بہت سے کفن پوش مردے کھڑے ہنس رہے تھے۔ ان کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ راشد دہشت زدہ ہو گیا۔ کفن میں لپٹے ہوئے مردے اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ راشد کے خوف زدہ ذہن میں خیال آیا کہ اسے وہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، ورنہ مردے اسے پکڑ کے چیر پھاڑ دیں گے، اس کا خون پی جائیں گے۔ ابھی وہ بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک مردے کا چہرہ اس کی طرف مڑ گیا۔ شاید اس مردے کی نظریں اس پر پڑ گئی تھیں۔ آہا، ایک شکار اور آ گیا دوستو، آج تو خوب مزہ آئے گا خون پینے کا، اس مردے نے خوش ہو کے دوسرے مردوں سے کہا۔ اس کی بات سن کے دوسرے مردوں نے بھی راشد کی طرف دیکھا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ راشد کا خوف کی شدت سے خون خشک ہونے لگا، وہ اندھا دھند ایک طرف بھاگ اٹھا۔ کفن پوش مردے بھی شور مچاتے اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ چیخ رہے تھے، جلدی کرو، بچ کے نہ جانے پائے، آج ڈبل مزہ آئے گا، ڈبل خوراک ملے گی، آہا کتنا مبارک ہے آج کی رات۔ راشد کو پتہ نہ چلا کہ وہ کس طرف آیا ہے اور سڑک کس طرف ہے، اسی لیے وہ سڑک کی مخالف سمت دوڑ رہا تھا، مگر مردوں کے خوف سے اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا اگر وہ ان خون آشام مردوں کی گرفت میں آ گیا تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے ڈبل مزے اور ڈبل خوراک والے الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ طاہر بھی ان کی گرفت میں پھنسا ہوا ہے، اسی لیے وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ آج دو انسانوں کا خون پئیں گے۔ قبرستان دور تک پھیلا ہوا تھا، راشد کی ٹانگیں جواب دیتی جا رہی تھیں، مردوں کا شور لمحہ بہ لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ اس نے دوڑتے دوڑتے چہرہ گھما کے مردوں کی طرف دیکھا تو وہ کافی قریب پہنچ چکے تھے، مگر ان کی طرف دیکھنے کے سبب راشد کا دامن ایک جھاڑی کے کانٹے سے پھنس گیا، وہ رک کر اپنا دامن چھڑانے لگا۔ اتنے میں چیختے چلاتے مردے قریب آ پہنچے۔ راشد نے بوکھلا کے دوبارہ بھاگنا چاہا لیکن ایک قبر سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ مردے خوشی کے نعرے بلند کرتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ ٹھیک اسی لمحے راشد کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی کہ آیت الکرسی کا ورد کرنے سے جن بھوت اور بدروحیں بھاگ جاتی ہیں۔ اس نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی آواز بلند تھی جسے سنتے ہی تمام مردے چیختے چلاتے واپس بھاگنے لگے اور آن کی آن میں درختوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ راشد نے اطمینان کا سانس لیا اور اٹھ کے طاہر کے پاس پہنچا جو قبر پہ لیٹا ہوا تھا۔ ارے تم کیوں آئے؟ بھاگو ورنہ کفن پوش مردے تمہارا خون بھی پی جائیں گے۔ راشد کو دیکھ کے طاہر چلایا۔ فکر مت کرو، میں نے کلام الہی سے انہیں بھگا دیا ہے، راشد نے ہنس کر کہا۔ اٹھو، یہاں قبر کے اوپر کیوں لیٹے ہو؟ تو کیا قبر کے اندر لیٹتا؟ طاہر نے اٹھتے ہوئے منہ بنایا۔ تمہارے کہنے پہ میں یہاں آ کے پھنس گیا تھا اور وہ میرا خون پینے والے تھے،
لیکن اب وہ پیاس سے ہی رہیں گے کیونکہ انہیں بھگانے والا ہتھیار آیت الکرسی میرے پاس ہے۔ راشد نے ہنس کر کہا، آؤ چلیں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے قبرستان سے نکل کے سڑک پر آئے اور گاؤں کی سمت روانہ ہو گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔